عزیز دوستو، افضل بٹ ود فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج ہم سے بات کریں گے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اور پاکستان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے آئے ہیں کہ 6 جنوری بہت امپورٹنس اختیار کر چکا ہے، اور اس کی مین وجہ آپ کو پتہ ہے، ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کنٹینیوسلی کہ 6 جنوری کو 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آنا تھا۔ آپ جانتے ہیں، ہم بتا چکے ہیں کہ اس پہ آلریڈی تمام سماعتیں مکمل ہو چکی ہیں، ججمنٹ ریزرو ہے اور صرف سنانے کا دن ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ٹل گیا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیوں ٹلا؟ خان صاحب کو کیا فائدہ ہوگا؟ حکومت کیا کھیل رہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی؟ بہرحال 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے آج آپ کو ہم ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ یہ کیس تھا کیا، کیسے بنا، کیسے سماعتیں ہوئیں۔ ایک تو اس کی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے، دوسرا آپ کو بتائیں گے کہ آخر کار پاکستان تحریک انصاف کی جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کو خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی اجازت مل چکی ہے، لیکن 2 دن انہوں نے ضائع بھی کیے ہیں۔ وہ کیوں ضائع کر رہے ہیں اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اور کب انہوں نے ملاقات کرنی ہے وہ آپ کو بتائیں گے، اور ایٹ دا اینڈ آپ کو بتائیں گے کہ 5 جنوری کو یوم حق خود ارادیت تھا اور کشمیریوں نے ایک دفعہ پھر مودی سرکار کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جس انداز میں آج مقبوضہ کشمیر میں، آزاد کشمیر میں کشمیری نکلے تو ایک دفعہ پھر بھارتی حکمرانوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ کشمیر جو ہے وہ قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کشمیریوں نے مودی کی نیندیں حرام کی ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل افضل بٹ ود فیکٹس سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس غیر جانبدار خبریں اور تجزیے پہنچ سکیں۔ تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ۔ میرا تو ڈے 1 سے یہ کہنا تھا، میرے دوست پی ٹی آئی کے، میں ان کا نام لے کر کہوں گا، برطانیہ میں تھا تو بہت سی بحث ہوتی تھی آصف بٹ کے ساتھ، بلال گجر کے ساتھ، اس وقت ہمارے کچھ دوست اور بھی گئے ہوئے تھے، تو میں انہیں الیکشن سے پہلے یہ کہتا تھا کہ یہ ایک واحد کیس ہے جو بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال ہونا ہے۔ حکومت کا تو اس میں سے کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جب بھی کوئی بات چیت فائنل ہونی ہے تو اسی کیس پہ ہونی ہے، اور اس کیس پر کتنا کام ہوا۔ باقی آپ نے دیکھا ہوا الیکشن سے پہلے خان صاحب کو ایک دن میں 3 سزائیں، 4 سزائیں اور گرفتاریاں، لیکن وہ سب سیاسی تھا، اس سے خان صاحب کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہی ہوا جیل میں چلے گئے، لیکن ان کا پولیٹیکل ایمیج بہت بلڈ ہوا۔ لیکن یہ واحد کیس ہے جس سے خان صاحب بچنا چاہ رہے ہیں۔ میری آپ اگر پرانی ریکارڈنگ دیکھیں تو میں کنٹینیوسلی یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب صرف اس کیس سے بچنا چاہتے ہیں، اور آج بھی جو مذاکرات کی ٹیبل پہ پی ٹی آئی گئی ہے وہ صرف یہ کیس ہے، اور کوئی انہیں خوف نہیں ہے۔ خان صاحب کل نہیں پرسوں باہر آ جائیں گے، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ یہ کیس کی اگر سزا ہو گئی تو پھر انٹرنیشنلی عالمی برادری کو اور پھر بڑے بڑے وکلاء کو یہ کہنا مشکل ہوگا کہ ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ ججمنٹ تک پہنچنے تک کس مرحلے سے گزرنا پڑا۔ تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نیب نے 13 نومبر 2023 کو عمران خان صاحب کی اس ریفرنس میں گرفتاری ڈال دی تھی، 2023 کو 13 نومبر کو۔ پھر نیب کی ٹیم نے 17 دن جو ہے وہ ڈیالہ جیل میں تفتیش کی خان صاحب کے ساتھ، اور جو بھی انہیں چاہیے تھا خان صاحب کے ساتھ وہ انہوں نے لیا، اور 1 دسمبر 2023 کو ریفرنس دائر کر دیا گیا خان صاحب کے خلاف۔ اس کو بھی اب 1 سال ہو گیا ریفرنس دائر ہوئے، کیونکہ 1 دسمبر کہاں اور اب جنوری آپ کو پتہ ہے شروع ہو چکا ہے۔ پھر عدالت نے مختلف سماعتوں کے بعد 27 فروری، آپ صاحب لگائیں، 1 دسمبر 2023 کو یہ ریکارڈ آیا، 27 ریفرنس دائر ہوا، 27 فروری 2024 کو خان صاحب پر فرد جرم عائد کر دی گئی تھی، اور اب اس کے ججمنٹ تک پہنچنے سے قبل 100 سے زیادہ ہیئرنگ ہوئی، سماعتیں ہوئیں۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی اچانک یہ کیس دائر ہوا نیب کا اور اس سزا تک پہنچ گیا۔ اور جب نیب نے یہ ریفرنس دائر کیا تو ایک نیب لا ہے کہ جب آپ ریفرنس دائر کرتے ہیں تو آپ اپنے گواہوں کی فہرست بھی جمع کراتے ہیں۔ پہلے نیب نے اپنے فرشتوں کی جو گواہان کی فہرست جمع کرائی وہ گواہان تھے 59،
لیکن ظاہر ہے کہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ گواہ نرم نہ ہو، اندر جا کے کوئی الٹا بیان نہ دے دے، الٹا دینے کے دینے پڑ جائیں. جب نیب نے چھاننی لگا کر فہرست کو کنگالا تو اس میں سے 24 کے نام پھر واپس لے لیے کہ نہیں بھائی یہ ہم نام پیش نہیں کریں گے. اور پھر 35 گواہ پیش بھی ہوئے. ان 35 گواہوں میں بڑے بڑے لوگ بھی شامل تھے. مثلاً پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر یعنی خان صاحب کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب جو ہیں وہ بھی گواہوں میں شامل ہیں. اسی طرح سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ وزیر دفاع بھی رہے، پرویز خٹک صاحب بھی شامل ہیں گواہوں میں. اسی طرح سابق وزیر تعلیم جو خان صاحب کی کیبنٹ ممبر تھیں زبیدہ جلال صاحبہ جو ہیں وہ بھی گواہوں میں شامل ہیں. اور اسی طرح جو کیس ہے آپ کو پتہ ہے القادر یونیورسٹی کے حوالے سے کیس ہے، القادر ٹرسٹ کے حوالے سے، اس کے جو چیف فائنانشل آفیسر ہیں وہ بھی گواہوں میں شامل ہیں. تو اس طرح کے ٹوٹل میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 35 گواہوں نے اپنے بیانات قلم بند کرائے اس نیب کورٹ میں. اور پھر یہی نہیں ہوا، میاں عمر ندیم جو کہ تفتیشی افسر ہیں اس کے، ان پر 38 سماعتوں میں جرا کی خان صاحب کے وکیلوں نے. آپ اس کیس کی جو ہے وہ سنگینی کا اندازہ اس سے بات سے لگا سکتے ہیں کہ 38 سماعتیں ہوئیں. خان صاحب کے ایک وکیل، 2 وکیل، سب میاں عمر ندیم پر جرا کرتے رہے جو تفتیشی تھے. ظاہر ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ بال کی کھال اتاری ہوگی کہ بھائی اگر یہ کیس اینڈ تک جانا ہی جانا ہے تو تفتیشی افسر جو ہے وہ کیا کیا اس میں کرے گا. تو اسی طرح عمران خان کے گواہوں نے، عمران خان کے وکلاء نے ان 35 گواہوں پر بھی جرا کی. ایک گواہ سے کراس کوسچن کیے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کیس میں زلفی بخاری، فرز شہزادی، مرزا شہزاد اکبر سمیت 6 جو ملزمان ہیں انہیں اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے اور ان کی جائیداد کی ضبطی کا پروسیس جاری ہے. اور پھر کیا ہوا کہ خان صاحب نے پہلے اپنے بھی 16 گواہوں کی فہرست جمع کرائی. پہلے عدالت نے انکار کیا، پھر جب عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے آئے اپنے گواہ، لیکن پھر خان صاحب نے اپنے گواہوں کی فہرست از خود واپس لے لی اور انہوں نے اپنے گواہ پیش نہیں کیے. اس پورے کیس کو سننے کے لیے مختلف ججز آتے رہے. پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جج محمد بشیر تھے، بڑے ناؤن تھے. پھر ان کی جگہ ناصر جوید رانا صاحب آئے، پھر محمد علی وڑائچ صاحب آئے، اور ایٹ دا اینڈ پھر ناصر جوید رانا صاحب جو ہیں وہ اس کیس کو سن رہے ہیں. اور 6 رکنی نیب کی پراسیکیوٹر کی ٹیم تھی جنہوں نے اس کیس کو یہاں تک پہنچایا. تو اب معاملہ یہ آ گیا ہے کہ ججمنٹ ریزرو ہے اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں یہی جھگڑا ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے کہ ہم نے اتنی تیاری کی، اب خاموشی سے شاید اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ہاتھ جو ہے ہمارے سر کے اوپر سے اٹھا کر جو ہے مذاکرات شروع کر دیے ہیں خان صاحب کے ساتھ. لیکن دوسری طرف خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی یہی بات جو ہے وہ ایک بنی ہوئی ہے کہ بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس معاملے کو سموتھ چلانا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنی جو انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے سول نافرمانی کی وہ واپس لیں. میں آپ کو پہلے کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں، اگر آپ میرے پروگرام دیکھیں گے کہ سول نافرمانی کی تحریک مشروط ہے 190 ملین پاؤنڈ سے. یہ میں بارہا کہہ چکا ہوں. اگر 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ٹلے گا تو خان صاحب سول نافرمانی کی تحریک واپس لیں گے. اگر 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ان کے سر پر تلوار لٹکتی رہے گی یا خان صاحب کے خلاف آئے گا تو وہ ڈیفینیٹلی سول نافرمانی کی تحریک ہر صورت میں چلائیں گے. تو اب معاملہ جہاں تک پہنچا ہے کہ میں نے کل کے پروگرام میں جو آپ سن چکے ہیں گزشتہ پروگرام، اگر آپ اس کے ساتھ جا کر اس پروگرام میں دیکھیں گے تو پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ تمام معاملات جو ہیں وہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے گرد گھوم رہے ہیں. اب دیکھیں کہ اب ہمیں تو اطلاع دے دی گئی ہے کہ فیصلہ اب 6 جنوری کو نہیں آئے گا، مؤخر کر دیا گیا ہے. آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہماری اطلاع غلط ہے یا درست ہے. تو اس لیے اب پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ یعنی پی ٹی آئی، اسٹیبلشمنٹ ڈیل، حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کا دار و مدار جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ پہ ہے، اور اگلے 1-2 دن میں آپ کے سامنے یہ بات کھل کر آ جائے گی.
اب آ جائیں اپنے دل و جان کے فیورٹ کیس کشمیر کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ 5 جنوری وہ دن ہے جب انڈیا نے اقوام متحدہ میں یہ جا کر وعدہ کیا تھا کہ ہم کشمیر میں استصواب رائے کرائیں گے، کشمیری ہمارے ساتھ آنا چاہے ہمارے ساتھ آ جائے، اگر پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ جانا چلے جائیں۔ لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو افواہ ہوگا، انڈیا تو مکر گیا، لیکن عالمی برادری جو ہے وہ بھی اپنے معاملات کو دیکھتی رہی اور کشمیری مسلسل سٹرگل کر رہے ہیں۔ اور 5 اگست 2019 کو جب انڈیا نے یعنی مودی سرکار نے کشمیریوں سے ان کی شناخت لے لی، ان کا پرچم چھین لیا، اور پھر وہ فساد مچایا مقبوضہ کشمیر میں، جہاں پرنٹ میڈیا پر پابندی، الیکٹرانک میڈیا پر پابندی، ڈیجیٹل میڈیا پر پابندی، اس دور میں پتھر کا کشمیر بنا دیا گیا، پتھر کے دور کا، کوئی انفارمیشن سورس نہیں تھا۔ پھر کشمیریوں کو اقتصادی طور پر تباہ کرنے کے لیے ان کے باغات اجاڑ دیے گئے، سیبوں کے باغات، فروٹ کے باغات، کیونکہ انہوں نے دھوکا 75 سال سے ہم انہیں دبا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ پاکستانی نے پیسے بھیجتا ہے، اب ہم نے تمام پابندیاں بھی لگا کے دیکھ لیا تو پیسے تو کہیں سے آ ہی نہیں رہے، کسی ایک لیڈر کا ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ نہیں، جب تک کشمیریوں کا روزگار ختم نہیں ہوتا اس وقت تک انہوں نے چین سے نہیں بیٹھنا۔ پھر ان کے باغات اجاڑے گئے، ان کے کاروبار ختم کیے گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہترین ریشم بنتا تھا، بہترین فروٹ بنتا، تازہ فروٹ تھا، بہترین ڈرائی فروٹ تھا، یہ ساری چیزیں کشمیر کو خوشحال رکھے ہوئے تھی۔ لیکن اس کے باوجود جب ان سے یہ سب کچھ چھیننے کے بعد سب کچھ کیا تو مودی سرکار سکون میں تھے کہ بھائی ٹھیک ہے، اب کشمیری کیا کریں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2024 میں 18 ستمبر سے 1 اکتوبر 2024 تک مقبوضہ کشمیر کا الیکشن ہوا تھا۔ وہ الیکشن جس میں بہت سے کشمیری حصہ نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انڈین کانسٹیٹیوشن کے تحت ہونے والے الیکشن میں حصہ نہیں لینا، لیکن جو لوگ انڈین کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں انہوں نے مودی کا کیا حشر کیا۔ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ ہوا کیا اس الیکشن میں، کہ مقبوضہ کشمیر اسمبلی کی ٹوٹل 90 نشستیں ہیں، اور 3 مرحلوں پہ جب الیکشن ہوا تو ایک طرف مودی سرکار تھی، دوسری طرف جو جماعتیں الیکشن میں حصہ لے رہی تھیں وہ تھی جموں کشمیر نیشنل کانفرنس، انڈین نیشنل کانگریس، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، بھارتی جنتا پارٹی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس کو اس میں رکھے۔ آزاد ارکان لڑ رہے تھے، جموں کشمیر پیپل ڈیموکریٹک پارٹی الیکشن لڑ رہی تھی، جموں کشمیر پیپل کانفرنس لڑ رہی تھی، اور عام آدمی پارٹی الیکشن لڑ رہی تھی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے علاوہ تمام جماعتوں کا الیکشن مینیفیسٹو تھا مقبوضہ کشمیر میں۔ یہ وعدہ تھا وہاں کے عوام سے کہ اگر آپ نے ہمیں کامیاب کرایا تو ہم مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے 5 اگست 2019 پر واپس لے کر جائیں گے۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ 90 میں سے تمام نشستیں 5 اگست کا وعدہ کرنے والی جماعتوں نے جیت لی، اور بھارتی جنتا پارٹی کو 90 میں سے صرف 29 نشستیں ملی، وہ بھی پوری تمام دھاندلی کے باوجود۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بی جے پی کے جو کشمیر کا پریزیڈنٹ تھے وہ اپنا الیکشن بھی لوز کر گئے۔ اس سے انڈیا میں جب یہ رپورٹ پہنچی تو اس میں سیکھ بات تو مودی بہت ہوئے، انہوں نے میڈیا سے کہا کہ نہیں، کشمیری کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح مجھ سے وہ اپنا حق لے لیں گے۔ تو بہرحال پھر کیا ہوا کہ بات چیت چلتی رہی، انہوں نے سوچا کہ شاید الیکشن کے بعد معاملہ ٹل گیا ہے، لیکن 5 جنوری کو یوم حق خودارادیت تھا، اور جس طرح خواتین نکلی مقبوضہ کشمیر میں، بچے نکلے، گلی محلوں سے جلوسوں کے جلوس نکلے، ایک دفعہ پھر انڈیا کو اپنی پڑ گئی ہے کہ ہم تو سمجھے تھے کہ 5 اگست کے بعد معاملہ ٹل گیا ہے، لیکن یہ کشمیری تو شاید آزادی سے کم کسی قیمت پر راضی نہیں ہوں گے۔ تمام سختیاں کر کے دیکھ لی، تمام مراد کی آفر کر کے دیکھ لی، لیکن کشمیری اب بھی اپنی آزادی کے لیے کھڑا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ ایک دن کشمیر نے ضرور آزاد ہونا ہے۔ دوستوں، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔